حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ براہ کرم ایک دفعہ ویڈیو دیکھیں، کیا پتا آپ بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا۔ چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد ہوگا، رنگ کالا ہوگا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ وہ آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کو اویس کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور پاک کیا کہہ رہے ہیں، ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اے علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی اکٹھے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے، پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر کہا مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے سارے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ تو حضرت عمر نے کہا، تم کرنی ہو؟ تو شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا، مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا، کدھر ہے؟ تو اس نے کہا، آیا ہوا ہے۔ پوچھا، کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا، میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا، آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا، اویس یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا، جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا، تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا، میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، آپ لوگوں کے لیے میں دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔
جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تب فرمائیں گے اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ بروز قیامت کوئی حضرت اویس کرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے۔ سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی شکل میں داخلے بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں دیکھ نہ پائے سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار روایت بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال بعد حضرت اویس کرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت اویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس کرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے اویس، حضرت عمر آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی کی حضرت عمر اور سیدنا علی مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے لیے حضرت اویس کرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشاق رسول کو اویس کرنی نے حضور اکرم کی اطاعت اور محبت اور ادب کی منزلوں سے آشنا کرایا۔ حضرت اویس کرنی جسمانی طور پر لاکھوں دور سہی، لیکن جو فضل اور کرم حضور پاک کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک اور قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت اویس کرنی کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ محترم ناظرین، ہماری آپ سے اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد ویڈیو تو ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی پاک کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور اسلامی ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔